جب میں اور آپ کسی کے گھر میں جائیں تو جانے سے قبل اس سے کسی طریقے رابطہ کر کے اس سے پہلے وقت طے کر لیں. یہ بڑی نازک بات ہے اس دور کے اندر کہ میں اور آپ جانے سے قبل وقت لے لیں اور پھر اس وقت کے مطابق پہنچے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آداب یہ ہیں کہ ہم جب کسی کے پاس جائیں تو پہلے اس سے اجازت لے لیں, وقت طے کر لیں, میں فلاں دن فلاں موقع پہ آنا چاہتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں جب اجازت طلب کرو, وقت طے کرو تو ساتھ یہ جملہ ضرور بولو کہ اگر آپ کو اس وقت میں کوئی مصروفیت نہ ہو تو میں حاضر ہو جاؤں. یہ جملہ بولنے کی کیا حکمت ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ جب تم وقت لے رہے ہو اور تم خود کہہ دو گے کہ اگر آپ کی اس وقت میں مصروفیت نہ ہو تو یہ جملہ تمہارے مخاطب کو نکلنے کا راستہ دے رہا ہے. یعنی بعض اوقات انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کی گفتگو کے اندر گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پہلے کہہ دیں حضرت اس وقت مصروف ہے, میں کسی اور وقت آ جاؤں اگر آپ کے لیے ایزی ہے. یہ امام مالک فرما رہے ہیں, اور امام مالک وہ شخص ہے جس نے 40 سال روزہ انور کے پاس بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی ہے. جنہوں نے حدیث پڑھائی ہے وہ اصول دے رہے ہیں کہ جب کسی کے لیے اجازت طلب کرو کہ حضرت میں آنا چاہ رہا ہوں, اپنے اسلاف کے پاس جاؤ, اپنے بڑوں کے پاس جاؤ, تو کہا پہلے اجازت لے لو, پہلے وقت طے کر لو, جب اجازت بھی لو تو ساتھ میں گنجائش رکھو بولتے وقت تاکہ اگر اس کی کوئی مصروفیت ہے وہ کہہ دے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے, ہم تو جھٹ سے جا کر بیل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر میزبان دیکھتا ہے کہ پہلے موبائل پہ بھی بیل تھی خیر ہو, پھر ساتھ جب وہ گھر پہ بھی بیل جب بجنے لگی اور وہ دروازہ کھولتا اور ہم جو ہے پوری برات لے کر اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کی بھی اپنی مصروفیات ہیں. چلے ہم چلے بھی گئے تو اس نے کہا کہ اچھا حضرت آپ بیٹھے, کھانا چائے ہو گیا اور پھر ہم پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میزبان سوچتا ہے کہ یار میں نے تو کہیں اور نکلنا تھا, میں نے جاب پہ جانا تھا, اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے بچوں کا, واپس لے کر آنا تھا. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, چونکہ ہم نکلے ہوئے ہیں سیر سپاٹے پہ تو ہم اگلے کا وقت ضائع کری جا رہے ہیں. اور ایک قیمتی نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, آقا کریم علیہ السلام نے, یہ کتنی بڑی بات ہے, میرے حضور اسلام نے اپنے صحابہ کو دعوت دی. ظاہری بات اب حضور نے دعوت کی ہو تو مجمع تھوڑا تو نہیں ہوگا. صحابہ فرماتے پورا کمرہ جو ہے وہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. تو اب کچھ صحابہ اندر بیٹھے تھے, کچھ باہر کھڑے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو کھانا پیش کیا, لوگوں نے کھانا کھا لیا. اب جو اندر بیٹھے ان کی تو موج لگی ہے, وہ چہرہ انور کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور در رسول کا لنگر بھی کھا رہے ہیں. لیکن جو باہر ہے وہ بےتاب ہے کہ ہماری باری کب آئے گی, ہمیں موقع کب ملے گا. اب حضور علیہ السلام جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے یہ نہیں کہتے تم اٹھ کے چلے جاؤ. لجپال نبی ہیں, وہ کیسے کہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ. یار اٹھ کے جانا تو بڑے دور کی بات ہے. صحابہ فرماتے کوئی شخص حضور سے سلام لیتا تو آقا کریم اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے, وہ خود ہی اپنا ہاتھ چھڑاتا تھا. حضور جس کا ہاتھ سلام لینے کے لیے پکڑتے, حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. کیا خیال ہے یار, جو نبی دنیا پہ ہاتھ نہیں چھوڑتا وہ محشر کے میدان میں ہاتھ چھوڑے گا. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے پریشانی کا سبب بنا. جب حضور سامنے والوں کو دیکھتے, وہ تو خوش بیٹھے تھے, وہ تو حضور کے گھر میں بیٹھے تھے, آقا کریم علیہ السلام کے در کا لنگر کھا رہے تھے, اور کھانا کھا لیا تو پھر آپس میں صحابہ گفتگو کر رہے ہیں, حضور سے باتیں پوچھ رہے ہیں. اب جو باہر کھڑے ہیں حضور, ان کا بھی خیال ہے وہ کب آئیں گے. باہر والے بےتاب ہے کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. اب اس کشمکش میں میرے حضور سوچ رہے تھے ان کو کیسے کہوں کہ اٹھ کے چلے جاؤ, ان کو کیسے کہوں کہ مزید صبر کر لو. ابھی حضور اسی جو ہے وہ پریشانی میں تھے کہ رب نے قرآن نازل کر دیا, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. کہا کہ جب کھانا کھا چکو پھر باتوں میں مشغول نہ ہویا کرو, واپس چلے جایا کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, اور میرا نبی تو تم سے حیا کرتا ہے, تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اٹھ کے چلے جاؤ. ان کو پھر کہا گیا کہ تم جو ہے باتوں میں مشغول نہ ہونا. اس قرآن کی آیت کے تحت اگرچہ یہ جو ہے وہ عظمت رسالت ماب کا پہلو بتاتی ہے, اگرچہ یہ آیت حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی خصوصیت کو بیان کرتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل ہونے والی ان آیات کے تحت علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کسی کے پاس گئے ہیں, جب وہ مقصد پورا ہو جائے آپ خود ہی کہیں حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں. یعنی ضابطہ ادب کا یہ ہے کہ آپ خود کہیں کہ حضرت اجازت ہوگی.
اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم پہلے باہر سمجھا کے بیچتے ہیں جناب 20 منٹ آپ کا ٹائم ہے، تو 200 بندہ اور بھی کھڑا ہے، 10 منٹ میں آپ آ جاؤ، کہتا ہے بس میں سلام لے کے اٹھ جاؤں، اور پھر لوگ جا کے اس کو کہتے ہیں اچھا یار آپ چلے جائیں، دوسرے لوگوں نے بھی ملنا ہے، موقع دیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں بیٹھ گیا ہوں، یہاں سیلفی بھی ہوگی، یہاں پہ فوٹو بھی ہوگی، یہاں ویڈیو کا کلپ بھی بناؤں گا اور پھر میں اٹھ کے جاؤں گا. یہ آداب نہیں ہے. آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اور آپ جہاں جائیں وہاں وقت پر پہنچیں، اجازت لے کر جائیں، اور پھر کام مکمل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، پھر میں اور آپ اٹھ کر واپس آ جائیں.